محمد عربی۔ بہت پازیٹیو فیڈ بیک اسٹوڈنٹس کی طرف سے اور ساتھیوں کی طرف سے آتا ہے کہ ہمیں اس میں بہت مزہ آ رہا ہے، کیوں نہ آئے۔ جس سے محبت ہوتی ہے نا، اس کا تذکرہ، اس کی بات سب اچھی لگتی ہے۔ تو پچھلے سیشن میں ہم نے دیکھا تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بی بی حلیمہ کے پاس رہنے کے بعد اب واپس اپنی والدہ کے پاس پہنچا دیے گئے۔ میں سوچ رہی تھی کہ اگر اللہ کے فیصلے پہلے سے معلوم ہوں اور معلوم ہوتا کہ آپ کی والدہ بہت تھوڑا عرصہ حیات رہیں گی تو کبھی بھی وہ اپنے بچے کو صحرا میں نہ بھیجتی، لیکن ہونے والی بات ہو کے رہتی ہے۔ اللہ کے نبی جب حلیمہ سعدیہ کے پاس سے واپس ادھر آ گئے یا بھیج دیے گئے تو اس کے بعد ماں کی ممتا تھی اور دادا کی سرپرستی تھی۔ دونوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیار کرتے تھے، ہمیشہ اپنی نظروں کے سامنے رکھتے اور ہر طرح سے آپ کا خیال رکھتے۔ اگر آج آپ کو مجھے ذرا سا موقع مل جائے نبی کی ایک جھلک دیکھنے کا تو کیا ہم پلکوں کو جھپکیں گے؟ میرا تو خیال ہے کہ ہم وہیں ٹھٹر کے رہ جائیں گے کہ ہمیں یہ چہرہ دیکھنے دو۔ یہ کون سا چہرہ ہے کہ جس نے پیغمبر انقلاب ہوتے ہوئے دنیا کے اندر کس طرح سے تبدیلیاں پیدا کی، کہ حقیقت ہے وہ انسان جس نے زمین کو ہلا دیا، انقلاب برپا کر دیا۔ یہی حال ادھر تھا، آپ کو محبت مل رہی تھی۔ 6 برس کی عمر کے ہوئے تو ماں کا دل چاہا کہ چل کر شوہر کی قبر کو دیکھے، چنانچہ وہ مدینہ کے لیے روانہ ہو گئیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ساتھ لے گئیں۔ شوہر کی ایک باندی تھی ام ایمن جن کا نام تھا، وہ بھی سفر میں آپ کے ساتھ بولی۔ وہاں ایک مشہور خاندان تھا، بنی نجار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کی ننہال اسی خاندان میں تھی، اس لیے بی بی آمنہ جا کر وہیں ٹھہری۔ جب آپ مدینہ پہنچی تو پیارے بیٹے کو وہ گھر دکھایا جہاں اس کے پیارے باپ نے وفات پائی تھی، وہ جگہ بھی دکھائی جہاں وہ ہمیشہ کی نیند سو رہے تھے قیامت سے پہلے تک کے لیے۔ آج پہلا دن تھا کہ اس معصوم بچے نے یتیمی کا مفہوم سمجھا۔ آج پہلا موقع تھا کہ اس کے شیشہ دل پر رنج و غم کا عکس پڑا۔ ظاہر ہے کہ بچے بھی پوچھتے ہیں میرا باپ کون ہے، میرے ابو کدھر ہے۔ کبھی آپ نے اپنے خاندان میں کسی ایسے بچے کو دیکھا ہو تو آپ کا دل درد سے بھر جائے گا۔ کسی کی ماں نہ ہو تو وہ پوچھتے ہیں میری ماں کیسی ہے۔ عبدالستار عیدی اور ان کی بیگم نے ایک جھولا نام کا ادارہ کراچی میں بنایا تھا، تو اس میں انہوں نے دعوت دی ہوئی تھی کہ ایسے بچے جن کو کسی بھی وجہ سے ایبارٹ کرانا چاہتے ہیں لوگ، یا کبھی گناہ کا کوئی سمبل بن جاتے ہیں وہ بچے، تو ان کو قتل نہ کرے بلکہ اس جھولے میں ڈال دیں۔ ہم کسی کو نہیں بتائیں گے کہ یہ کس نے چھوڑا، کس کا بچہ۔ تو وہ بتاتی تھی کہ جب بچے جھولے میں سے نکلتے تھے پھر ہم ان کو پالتے پوستے ہر چیز ان کو دیتے تھے، لیکن ان بچوں کے اندر ایک محرومی ہوتی تھی۔ تو اسی میں سے ایک بچے کا بلکہ سیدھی نے ایک موقع پہ سنایا تھا کہ وہ بڑا بھی ہو گیا، جوان تھا، اور ایک دن میرے پاس آ کر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا کہ اللہ کے لیے مجھے بتاؤ کہ میری ماں کون ہے۔ تو انسان کی فطرت ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے بارے میں جاننا چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی نے، اب ظاہر ہے کہ اس وقت 6 سال کی عمر ہے، کوئی چھوٹی عمر نہیں ہوتی، بچے کو سمجھ ہوتی ہے، لیکن اس وقت آپ کے اوپر یہ حقیقت کھلی کہ والد آپ کے پاس نہیں ہے۔ تقریباً 1 مہینہ وہاں گزار کر بی بی آمنہ نے گھر لوٹنے کا ارادہ کیا اور آپ کو لے کر مکہ کے لیے روانہ ہو گئیں۔ شوہر کی طرح بی بی آمنہ بھی بیمار ہو گئیں۔ ایک جگہ کا نام ہے جحفہ، وہاں سے 23 یعنی 23 میل پر ایک گاؤں ہے ابوا نام کا۔ وہاں پہنچی تو حالت نازک ہو گئی اور پھر سنبھل نہ سکیں، وفات پا گئی اور وہیں دفن ہوئی۔ عبداللہ کی وفات بھی تو پردیس میں ہوئی تھی اور دفن بھی اسی طرح ہوئے تھے، قوم اور وطن سے بہت دور۔ ذرا سے اس وقت اپنے پیارے نبی کو ذہن میں لائیے، دل پہ کیا گزری ہوگی۔ چھوٹا سا دل ہوتا ہے بچوں کا، معصوم سا دل ہوتا ہے، لیکن پہلے ایک چوٹ پھر دوسری، اور ابھی تو اصل میں ان کو پتہ بھی چلا تھا کہ میرے باپ نے اس جگہ پہ وفات پائی اور اب ماں کی بھی وہی جگہ وفات کی بن گئی، تو بچے کے دل میں کیا ہوا ہوگا۔ لیکن یاد رکھیے اللہ تعالیٰ آپ کا ولی اور کارساز تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طریقے سے ان کا ہوتا ہے، جن کا کوئی نہ ہو اور جن کا سب ہو ان کا بھی اللہ ہی ہوتا ہے۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے کالم یجد کا یتیمن فآوا،
کیا ہم نے جب آپ کو یتیم پایا تو آپ کو پناہ نہ دی؟ تو یہاں لکھیے کہ یتیمی کی جگہ نہ کوئی نحوست ہے نہ کوئی بری چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے، باپ کے سائے سے محروم تھے۔ ابھی اس یتیمی کا شعور ہوا ہی تھا کہ ماں بھی داغے جدائی دے کر چلی گئیں۔ باپ کی قبر دیکھی ہی تھی کہ ماں کی قبر بھی تیار ہو گئی۔ اب آپ تنہا رہ گئے۔ ماں ساتھ تھی تب بھی آپ کو یتیمی کا ملال تھا۔ بھلا دل پر کیا بیتی ہوگی جب کہ یہ سہارا بھی ٹوٹ گیا۔ ایک سے بڑھ کر ایک۔ آپ جانتے ہیں کہ چوٹ ویسے بھی لگتی ہے، لیکن دکھے ہوئے پہ چوٹ لگے تو چیخیں نکل جاتی ہیں۔ اور وہ بچہ جو ماں کی گود میں گیا ہوگا یا ماں کی انگلی پکڑ کر گیا تھا، واپس ام ایمن کے ساتھ آیا مکہ میں۔ ام ایمن نے آپ کو اپنی حفاظت میں لیا اور بڑے پیار سے گھر لائیں۔ مکہ پہنچے تو آپ بلک بلک کر رو رہے تھے۔ آج آمنہ کے لال کی حالت دیکھی نہیں جاتی تھی۔ اس حادثے کا عبد المطلب پر بڑا اثر ہوا، اور محمد کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سینے میں ماں کی محبت اور باپ کی شفقت ابل پڑی۔ اب وہ آپ پر بے انتہا مہربان ہو گئے، پہلے سے زیادہ ماننے لگے، بڑی محبت سے پیش آتے، لطف و کرم کی بارش کرتے اور ہر آن آپ کا خیال رکھتے، ہر طرح سے آپ کی دل جوئی کرتے، اپنی ذات اور اپنی اولاد سے بڑھ کر آپ کی فکر رکھتے۔ چونکہ وہ قریش کے سردار تھے، کعبہ کے زیر سایہ اپنی گدی پر بیٹھتے تو بیٹے ادب اور احترام میں گدی سے ذرا سا دور ہو کر بیٹھتے۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو شان ہی نرالی ہے۔ جو ہی آ جاتے تو دادا ان کو اپنے پاس بلاتے، اپنی گدی پہ بٹھاتے اور پیار سے پیٹھ سہلاتے رہتے اور کہا کرتے تھے کہ میرے اس بچے کی شان نرالی ہے، اس کو نہ روکو۔ لیکن افسوس، دادا بھی زیادہ دیر نہ ٹھہرے، اور جب آپ کی عمر مبارک 8 سال کی ہو گئی تو دادا بھی چل بسے، چوٹ پہ چوٹ، درد پہ درد۔ اگلی چوٹ پچھلا درد بھلا دیتی ہے۔ اللہ اپنے نبی کے دل کو مضبوط کر رہے تھے۔ وہ بچے جو بچپن میں بہت سیکیور ماحول میں لاڈوں میں پلتے، وہ بعض اوقات نازک مزاج ہوتے ہیں۔ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے نا کہ اللہ نے اپنے نبی کو اس طرح کیوں آزمایا؟ تو یہ ایسی ہے جیسے عمارت کی جب بنیاد پڑتی ہے نا، تو بنیادوں میں جو پتھر ڈالے جاتے ہیں ان کو کوٹا جاتا ہے۔ شیشوں کی بنیادیں نہیں ہوتی، کچی کچی بنیادوں پہ عمارتیں نہیں کھڑی ہوتی۔ اللہ نے جن سے بڑا کام لینا ہوتا ہے ان کو بڑے بڑے صدموں سے بھی گزارتا ہے۔ خیر، آپ کے دل پر دادا کی موت کا صدمہ ایسے ہی آیا جیسے ماں باپ کی موت کا صدمہ آیا، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اس لیے کہ عمر بڑی ہو رہی تھی۔ چھوٹے بچوں کو نہیں پتہ چلتا، کبھی کسی بچے کا شیر فارگی میں اگر باپ فوت ہو جائے تو اس کو تو بیچارے کو پتہ بھی نہیں ہوتا، لیکن 7-8 سال کی عمر اچھی عمر ہوتی ہے۔ آپ سمجھدار ہو چکے تھے، آپ کا شعور بیدار ہو چکا تھا، جذبات احساسات میں وسعت اور گہرائی آ رہی تھی۔ پھر آپ دیکھیے کہ لطف و محبت کی حقیقت کو آپ سمجھنے لگے تھے۔ آپ کو پتا تھا کہ محبتیں کیا ہوتی ہیں، کوئی آپ پہ نوازش کرے، کوئی کرم کرے تو اس سے کیا مطلب ہوتا ہے۔ اس لیے محرومی کا احساس بھی اتنا ہی شدید تھا، اس کے چھن جانے کا غم بھی اتنا ہی گہرا تھا۔ آنکھوں سے آنسو جاری تھے، دل درد اور غم سے چور تھا، یہاں تک کہ دادا کا پیارا جسم جس کو باپ کی جگہ انہوں نے دیکھا تھا، قبر کی بھیانک کوٹری میں چھپ گیا، اور وہ پھر ہمیشہ کے لیے آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔